بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته وأصحابه وأعوانه وأنصاره أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي السودان وفي لبنان وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين. اللهم اغفر موتانا. اللهم تقبل شهدانا. اللهم تقبل شهدانا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وفك أسرانا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا رب العالمين يا إله العالمين. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونور أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه وذريته وأصحابه وعوانه وأنصاره إلى يوم الدين أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. تو یہ جناب سوال ہے، کچھ سوال ہیں اور ظاہر مخصوص سوال ہیں امام غزالی کے بارے میں اور ان کے منہاج کے بارے میں، اور اسپیسیفکلی متعین طور پر ہمارا جو مضمون ہے امام غزالی پہ اور ان کے منہاج پہ، اس کے بارے میں. اور یہ جو مضمون ہے یہ اصل میں انگریزی میں تھا، وہ کبھی شائع نہیں ہوا، اور صاحب نے ترجمہ کیا اس کا، اور وہ ترجمہ شائع ہوا. ترجمے میں انہوں نے تفصیلی ترجمہ کیا ہے، کیونکہ میں نے اول تاخیر نہیں پڑھا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترجمہ صحیح ہے نہیں ہے پورے طور پہ، لیکن یہ کہ عموماً ترجمہ اچھا لگا. اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ 2-3 جگہ شائع ہوا. ایک تو شائع ہوا ہے یہ اس کا عنوان ہے فلسفہ، اس کا عنوان جو انہوں نے دیا فلسفہ یونان کا ابطال، امام غزالی کا طریقہ کار. اس کی ایک سب ہیڈنگ بھی ہے، سب ہیڈنگ تو میری نہیں ہے، اس پہ متیقن ہوں، مغربی فلسفے کو غزالی بنیادوں پر مسترد کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ 2-3 جگہ شائع ہوا ہے. پہلی بار میرا خیال ہے یہ شائع ہوا ہے ساحل میں، کیونکہ ایک صاحب نے مجھے اس کی تصویر بھیجی ہے ایشو کی، کچھ پوری تو نہیں، کچھ صفحات کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ میں نے ساحل میں کبھی دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے، کیونکہ 2005 میں پاکستان میں نہیں تھا تو مجھے ساحل نہیں ملتا تھا عموماً. یہ 2005 میں ساحل مئی کی شمارہ 2005 میں شائع ہوا تھا. اور دوسری بار جو شائع ہوا وہ ایک کتاب میں شائع ہوا ہے، جس کتاب کا نام ہے سرمایہ دارانہ نظام ایک تنقیدی جائزہ. یہ تو پہلے یہاں شائع ہوا، سرمایہ دارانہ
نظام ایک تنقیدی جائزہ۔ اس کتاب میں کئی مضامین ہیں، اپنے یہ مرتب کی ہے مولانا محمد احمد حاسب اور حافظ صاحب اور مولانا سید محبوب الحسن۔ حافظ صاحب سے تو ایک دو بار بات ہوئی ہے اور ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن محبوب الحسن صاحب کو میرا خیال ہے نہیں۔ اس میں مضامین کئی لوگوں کے ہیں، ڈاکٹر عبدالوہاب سوری کے ہیں، ریحان عزیز صاحب کے ہیں، عرفان محمد صاحب کے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوہاب کو تو جانتا ہوں، لیکن عرفان محمد ریحان عزیز کو میرا خیال ہے نہیں جانتا۔ ایک ریحان عزیز ہمارے دوست تھے تو شاید یہ وہ ہیں۔ یہ مجھے محمد یونس قادری بھائی کو جانتا ہوں، جاوید اقبال بھائی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی جانتا ہوں، ادریس اسماعیل بھائی کو بھی جانتا ہوں، سید ذیشان ارشد کے دو مضامین ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، مولانا سید محبوب الحسن کا بھی ایک مضمون ہے، اور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا ایک طویل مضمون ہے اور بہت اہم مضمون ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے۔ اور کیا اسلام سائنسی مذہب ہے، یہ محمد زاہد صدیق مغل اور مولانا سید محبوب الحسن کا۔ اور آخری مضمون ہے فلسفہ یونان کا ابدال، امام غزالی کے طریقہ کار۔ اچھا، اور تیسرا جو یہ شائع ہوا ہے وہ دروس سرمایہ داری کے آخر میں شائع ہوا ہے۔ دروس سرمایہ داری جو ہے ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی کتاب ہے، لیکن اس میں کچھ ابواب دوسرے لوگوں نے لکھے ہیں، تو یہ باب جو ہے آخری امام غزالی کا یہ مضمون انہوں نے لیا، لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کافی اضافے بھی کیے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یا کسی اور شخص نے۔ بہرحال یہ، لیکن اصل جو ہے وہ شائع کبھی نہیں ہو، تو انشاءاللہ وہ بھی شائع کریں گے۔ ابھی اسلامی انقلاب ہم نکال رہے ہیں تو، لیکن یہ کہ ایڈیٹنگ کے کام کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ملتا، تو ابھی کافی مضامین جو ہے وہ کافی جو پروجیکٹس ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، لیکن ابھی تک وہ تکمیل نہیں ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کو شائع۔ تو یہ ایک تو مطلب سیاق بتا دیا میں نے آپ کو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس مضمون میں امام غزالی کے کام کو اس مضمون میں اس میں سیاق دیا ہے کچھ امام غزالی کے منہاج کا، لیکن ان کے مختلف علوم کے بارے میں رائے، امام غزالی کے یونانی علوم پر تنقید، اور لیکن جو اس کا اصل جو مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اگر اس مضمون کی کوئی کہہ لیں اگر ایڈیشن تھا تو یہ تو تنقید کی مختلف قسم، تنقید کے مختلف تناظر یہاں کہہ رہے ہیں۔ ایک داخلی تنقید ہے، اور داخلی تنقید کی قسمیں ہیں، دوسری خارجی تنقید ہے، یہ دو تقسیمیں، اور تیسری تقسیم جو ہے منیملسٹ جس کو کہتا ہوں میں، منیملسٹ کریٹیک۔ منیملسٹ کریٹیک کا اردو ترجمہ انہوں نے اقل کل کیا ہے، جنہوں نے بھی ترجمہ کیا، تو اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اقل کل کا کیا مطلب ہے، لیکن منیملسٹ کا کیا ترجمہ ہوگا اردو میں؟ کوئی اچھا مطلب یہ ہے کہ متبادل موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ منیملسٹ کا مطلب ہوتا ہے کم از کم، یہ حد ادنا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حد ادنا کی تنقید، اس سے مراد جو ہے دو چیزیں، یعنی سوری تنقید بنیادی طور پہ، یعنی مطلب ایسی تنقید جو کسی بھی کلام کی بنیادی منطقی
درجے کو متعین کرتی ہے. کیونکہ مثلا یہ ہے کہ یعنی اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر زبان آپ بول رہے ہیں، کوئی خطاب کر رہے ہیں، تو اس میں مطلب اگر آپ لغوی غلطیوں کو دیکھیں، صرفی غلطیوں کو دیکھیں، نحوی غلطیوں کو دیکھیں، تو یہ ایک منیملسٹ کریٹیک ان معنوں میں ہے کہ اس میں آپ نفس مضمون پر کوئی تنقید نہیں کر رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نفس مضمون کی ادا کرنے کے لیے جو کم از کم شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ بہرحال اس پہ آئیں گے آگے. تو منطق میں اس میں مطلب یہ ہے کہ تضاد کا نہ ہونا مسئلہ. یہ تضاد کا ہونا نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ سطحی بہت اس کا سطحی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دو ایسے قضایا کو مانیں جو متضاد ہوں، لیکن یہ کہ یہ ایک عمومی ساختی اور سسٹمیٹک لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو نظام دے رہے ہیں وہ ایسا نظام ہے جو کائنات کے مختلف مظاہر کی توجیہ کرتا ہے، اور وہ توجیہات جو ہے ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں اور ایک منطقی طور پر ایک کنسسٹنٹ ہول بناتی. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ اس پہ آئیں گے، یعنی مطلب اب میں کیونکہ ایک اور بات کرنے جا رہا تھا، لیکن امپیریکل مثلا یہ ہے کہ حقائق کی اگر آپ مخالفت کریں تو یہ بھی ایک حد ادنا کی تنقید میں آئے گا، کیونکہ ابھی بھی نفس مضمون پر تنقید نہیں کر رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کافر ہو یا مسلمان ہو، دونوں کو حقائق کی مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ حقائق کی مخالفت کر رہے ہیں تو جو آپ کا کلام ہے وہ کم از کم معیار پر پورا نہیں ہوتا. تو اس کو یہ سب حد ادنا یا کم از کم تنقید میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور منیملسٹ تنقید کے مقابلے میں آپ جو ہے سبسٹینشل تنقید کہہ لیں، ان نفس مضمون پر تنقید، مثلا یہ کہ آپ کے دعووں پہ تنقید کے کائنات جو ہے اس کا آغاز نہیں ہے، یہ ایک یونانی فلسفے کا دعویٰ ہے، تو اس پر تنقید، اس کے نفس مضمون پر. اب یہ نفس مضمون پر جو تنقید ہے یہ آپ کے اپنے معیارات کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ داخلی تنقید ہوگی، یعنی فلسفے کے اپنے معیارات. اور خارجی مثلا اسلام کے معیار کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، تو وہ خارجی تنقید. اور یہ بھی ایک سوال آئے گا، تو داخلی تنقید اور خارجی تنقید آپ دونوں کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ داخلی تنقید کر رہے ہیں لیکن اور اس میں خارجی تنقید کو نہیں لا رہے، لیکن جو آپ کا عمومی نقطہ نظر ہے وہ خارج سے ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس تنقید کے لیے آپ نے اپنے اس کو اسلام کو بریکٹ کر لیا ہے، تو وہ خالص داخلی تنقید ہوگی. لیکن اسلام کو بریکٹ نہ کریں تو وہ داخلی اور خارجی تنقید کا امتزاج ہو سکتی ہے. تو یہ بھی سوال آ گیا ہے. اچھا، اس میں یہ بتانا مطلب یہ جاننا ضروری ہے کہ مطلب یہ جو میں نے تنقید کی قسمیں مرتب کی تھیں، میں نے کوئی ایجاد نہیں کیے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے مختلف جو اس کے بارے میں خیالات ہیں اس کے بعد اس کا سروے کر کے جو میرے نزدیک جو ہے اہم تھی ہمارے کام کے تناظر میں، تو اس کی بنیاد پہ میں نے جو ہے اس کی ایک ٹائپولوجی بنائی. اس میں مطلب ایک طرف داخلی تنقید، خارجی تنقید اور
ماورائی تنقید، اب مجھے یاد نہیں اس میں کتنا آیا ہے، اور ایمننٹ تنقید اس کے مقابلے میں اور پھر جو ہے سوری، جس کو منیملسٹ بھی کہا ہم نے، کیونکہ منیملسٹ سوری سے ذرا بڑی چیز ہے، حد ادنا کی تنقید، ابھی آئیں گے اس پہ، اور سبسٹینشل یا نفس مضمون پر تنقید۔ لیکن یہ تنقید کے یہ تصورات میں نے کوئی امام غزالی کی فکر سے اخذ نہیں کیے، یعنی کم از کم شعوری طور پہ تو نہیں کی۔ اس کو میں نے مطلب یہ کہ جو ڈیولپ کیا وہ میں نے جو ایک زمانے پہ نیچے پہ کچھ کام کیا تھا، اور پھر اڈونو اور فوکول پہ جو کام کیا تھا، مطلب جب ہم انگلستان میں ریسرچ کی تھی تھوڑی ان پہ، اور 2 پیپر لکھے تھے وہاں یونیورسٹی آف وارک۔ اور پھر ان مطلب بعد میں ڈاکٹر صاحب نے امام غزالی کے منہاج پر لکھنے میں مجھے شاید کہا ہو، تو اس پہ تو پھر میں نے جو ہے اس تنقید کو جو میں نے بالکل الگ سے ڈیولپ کیا تھی، جو ٹائپولوجی تھی، اس کو امام غزالی کے کام پر لاگو کرنے کی کوشش کی، اور ایک یعنی ابتدائی کوشش تھی، کیونکہ ایگزاسٹو نہیں تھا، مطلب یہ کہ میں نے کوئی امام غزالی کتابوں کا دوبارہ جا کے دیکھا نہیں، جتنا مطلب پہلے سے پڑھا ہوا تھا اور جتنا ذہن میں تھا اسی کے مطابق، اور اقتباسات وغیرہ بھی وہ یعنی مطلب جو علوم پر تنقید ہے امام غزالی کی، وہ صرف ایک مطلب یہ ہے کہ ابتدا تھی، اس پہ بہت زیادہ آگے کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ امام غزالی نے مطلب منطق کی تعریف سینکڑوں سے نہیں، مطلب درجنوں جگہ پہ کی ہے، اور مختلف بھی کرتے ہیں ہر کتاب کے لحاظ سے اور مضمون کے لحاظ سے۔ اس طرح کلام مطلب یہ کہ المستصفیٰ میں جو کلام کی تعریف جو دوسری کتابوں میں مختلف ہو گئی، یا المستصفیٰ میں جو علم کی تقسیم ہے اور جس طرح کی ہے وہ بالکل مختلف ہے اس کیونکہ وہ اصول فقہ کی کتاب ہے تو اس تناظر میں ہے۔ اسی طرح احیاء میں جب وہ علوم کی تقسیم کرتے ہیں تو بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ بالکل اسلام کی عمومی یعنی بیسک جو کتاب ہے امام غزالی کی وہ احیاء العلوم ہے، تحفہ یا اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور ہر دوسری کتاب کو اسی کے تناظر میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو احیاء میں ہے وہ اسلامی نقطہ نظر ہے عمومی طور پہ، جبکہ دوسری کتابوں میں وہ مخصوص علوم کے تناظر میں ہے، مثلا المستصفیٰ میں جو ہے وہ اصول فقہ کے تناظر میں ہے، الاقتصاد فی الاعتقاد میں جو ہے وہ علم کلام کے تناظر میں ہے، مثلا منطق کی کتابیں جو آپ کی 3-4 ہیں ان میں جو ہے وہ منطق کے تناظر میں، فلسفے کی کتابیں فلسفے کے تناظر میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر میں نے جو ہے اس کو امام غزالی کام پہ لاگو کیا، اور یہ لگا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے امام غزالی کام کو اس تناظر میں سمجھا جا سکتا، اور پھر بعد میں مطلب یہ ہے کہ اسی کو اس کو ہم نے امام غزالی کا منہاج کہا ان معنوں میں، اس کو پھر مطلب رولز کے کام پر لاگو کیا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ ایک مضمون طویل جس کا عنوان ڈاکٹر صاحب نے لگایا تھا حافظ الرولز، وہ چھپا تھا ہمارے پاکستان بزنس ریویو میں، اور 5-6 ہزار 7 ہزار ورڈز کا انگریزی مضمون ہے۔ اس پہ اور فوکال پہ بھی پھر میں نے فوکال کا جو ہے غزالیان محاسبہ منہاج کے مطابق بھی کیا، لیکن وہ بھی چھپا نہیں، پورا کبھی چھپا نہیں، سمجھے نا؟ تو یہ سیاق دینا چاہتا۔ اب اس سیاق میں جو سوالات ہیں، سیاق کے بعد جو سوالات ہیں ان کا جواب مختصراً دوں گا، کیونکہ کچھ جواب تو پہلے ہی آ گئے ہیں جو میں نے کہا اس میں۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ تنقید اقل حقوق کی مختصر وضاحت اگر مل جائے تو بہتر ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اقل حقوق جو ہے یہ تو املا کی غلطی ہے، یہ
دا ٹائپ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اقل حقوق کا کوئی مقصد نہیں ہے. جو ریحان عزیز صاحب تھے انہوں نے اقل کل لکھا ہے، لیکن اس کا بھی مطلب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اقل کل کا. لیکن یہ ہے کہ جس کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں وہ منیملسٹ ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کو پہلے وضاحت کر دی. تو منیملسٹ تنقید کیا ہے؟ منیملسٹ تنقید وہ ہے کہ مطلب جس میں آپ مسلمان ہوں، کافر ہوں، ضوابط ہیں فکر کے جس کی پابندی لازم ہے. اگر وہ پابندی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فکر جو ہے اتنی جتنی پابندی نہیں کریں گے اتنی جو ہے اس میں ایک کمی ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر. یہ اسی طرح ہے کہ مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مسلمان ہے کافر ہے، آپ کو صرف اور نحو کی پابندی لازم ہے، ورنہ جو ہے مفہوم جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. لغت کی پابندی لازم ہے ورنہ مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو منیملسٹ کریٹیک کا مطلب یہ ہے کہ، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ بنیادی حقائق، یعنی جیسے مطلب دیوار ہے، اب اس دیوار کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ دیوار نہیں ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک فکر کی کمی ہے، کیونکہ اب حقیقت کی جو ہے ایک واضح حقیقت جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، آپ اس کی اس کو انفرنج کر رہے ہیں، یا اس کی مطلب یہ ہے کہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہ تنقید جو ہے منیملسٹ تنقید ان معنوں میں ہے کہ یہ تنقید اس سطح پہ ہے جس سطح پر ان ضوابط کی پابندی کے بارے میں ہے جو مسلمان کافر اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کیا ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے اس کا نفس مضمون سے تعلق نہیں ہے، اس کا نفس مضمون کی ادائیگی سے تعلق. تو اگر آپ بات ہی آپ کی نہیں سمجھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کس طرح اس پہ جو ہے دعویٰ اور رد دعویٰ پیش کیا جا سکتا. تو سبسٹینشل تنقید سے پہلے یا نفس مضمون پر تنقید سے پہلے جو تنقید ہوتی ہے وہ منیملسٹ تنقید ہوتی ہے. مثلا یہ کہ آپ کی فکر میں تضاد ہے، مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے ایک ہی وقت، یہ ایک تضاد ہے. اور تضاد جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی بات ہی سمجھنا ناممکن ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہیں کافر ہیں، تضاد جو ہے آپ کے فکر میں نہیں ہونا چاہیے، کم از کم واضح اور بلیٹنٹ تضاد کیونکہ اس کے اگر وہ ہوگا تو مفہوم ہی ادا نہیں ہوگا، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکیں گے اور دوسرے جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکیں. تو یہ ہے، اور اس میں بنیادی حقائق بھی آ جاتے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ یہ جو ہے مور کنٹینشیس موضوع ہے. ایک ہمارے شنقیطی مشائخ میں سے ہیں، انہوں نے ان کا مشہور شعر ہے، میرا خیال ہے شعر کا مصرع ہے کہ اللہم صلی علی محمد انکار الوقاء محال، انکار وقاء یعنی مطلب واقع کا انکار کرنا محال ہے، یعنی دیوار ہے اس کا انکار کرنا محال ہے، آپ سر پھوڑ دیں گے اگر. تو اس قسم کے جو وقائع ہیں ان کا انکار بھی جو ہے ایک طرح سے منطقی انکار کے ضمن میں آتا ہے. اور یہ جو میں نے مطلب یہ کہ بنیاد طور پہ فوکالٹ سے سیکھا، یہ اس کے مطالعے کے نتیجے میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ مطلب نیسیسٹی جو ہے، ناگزیریت جو ہے، ایک تو منطقی ہوتی ہے لیکن ایک نیسیسٹی جو ہے واقعی بھی ہوتی ہے، یعنی جب تک واقعہ آپ کا واقعہ ہے اور آپ حاوی ہے اس میں بھی ایک قسم کی ناگزیریت ہے. بہرحال تو یہ جو ہے منیملسٹ کریٹیک، یہ اس کو اقل حقوق کا تو مقصد نہیں ہے. انہوں نے ریحان عزیز صاحب نے اقل کل کہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ میرے خیال میں حد ادنا کی تنقید یا کم از کم تنقید یا اس قسم کا کوئی ہونا چاہیے جو، لیکن انگریزی جو اس کے لیے لفظ ہے وہ منیملسٹ کریٹیک ہے. اچھا جی.
اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابتدا میں امام غزالی کی تنقید کو خارجی تنقید کرا دی، اور یہاں یہ صفحہ ساحل کے صفحہ سے فرق نہیں پڑتا، اسی مضمون میں کسی جگہ میں نے کہا ہے کہ تنقید جو ہے امام غزالی کی داخلی تنقید، کہہ رہے ہیں کہ کیا ان دونوں میں کوئی تطبیق ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اس پہ بھی میں نے شروع میں بات کر دی، داخلی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے اپنے معیارات کے مطابق اس پر تنقید کریں، ٹھیک ہے؟ اور خارجی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس پر تنقید جو ہے خارجی معیارات کے مطابق، اس نظام سے خارج کے جو معیارات ہیں۔ مثلا یہ کہ امام غزالی جو ہے یونانی فلسفے پہ تنقید کر رہے ہیں، تو یونانی فلسفے پر تنقید یونانی فلسفے کے معیارات کے مطابق جو ہوگی وہ اندرونی تنقید، اور یونانی فلسفے پہ مثلا اسلام کے معیارات کے مطابق جو تنقید ہوگی وہ خارجی تنقید ہوگی۔ تو یہ دونوں تنقیدیں ہو سکتی ہیں۔ اب تحافظ میں امام غزالی کی جو تنقید ہے بنیادی طور پہ وہ اندرونی تنقید ہے یا داخلی تنقید ہے، لیکن اس کا سیاق جو ہے وہ خارجی تنقید ہے، اور اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ مقدمہ اگر پڑھے نا تحافظ تو اس میں واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ مقدمے میں جو تنقید کر رہے ہیں وہ چند ہی نکات ہیں، لیکن وہ اصل جوہر ہے وہ سارے، اس کے بغیر جو ہے صحافت کو اصل جس طرح ہم سمجھتے ہیں سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس مقدمے میں جو تنقید ہے وہ خارجی تنقید ہے، اس کا مطلب ہے کہ داخلی تنقید وہاں کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو بالآخر مقصد ہے وہ خارجی تنقید ہی ہوگا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہاں کر رہے ہیں مقدمے۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں سوال کا جواب بھی آ گیا، اور اس کے مضمون پر جو ہے تھوڑا بہت جو ہے اس کے سیاق کی بھی تعریف ہو گئی، یعنی اس کے سیاق کی بھی پر بھی کچھ بات ہو گئی۔ اصل میں مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو یہ بالکل ہی ایک ابتدائی مضمون تھا، اس پر بہت کام کی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ میں بھی کروں گا، لیکن یہ کہ جو لوگ اس کے اہل تھے، مثلا مولانا محبوب الحسن صاحب، ڈاکٹر زاہد مغل صاحب اور ریحان عزیز صاحب، ان لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ زاہد مغل صاحب مطلب یہ جزوی باتوں میں لگ گئے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر صاحب کے کام کی طرف واپس آئے اور تو ان میں ماشاءاللہ بڑی صلاحیت ہے، تو ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی جن کے، اور اصل علماء کا کام ہے۔ ہم نے تو مطلب یہ آپ کو ایک ٹائپولوجی دے دیا، آپ امام غزالی کام سے اصل میں واقف ہیں، تو اس پہ بھائی کریں، دیکھیں اور ہماری خطاؤں کو واضح فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا ونور اعيننا وامامنا ومأوانا وملجانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه وذريته وأعوانه وأنصاره وأصحابه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين۔